امریکہ جب بھی دنیا کے کسی ملک میں قائم حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کرتا ہے تو اس کی بنیاد یوں تو CIA کی تنظیم کا خفیہ فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے نفاذ سے پہلے پوری ریاستی مشینری کو ایک اخلاقی جواز ضرور فراہم کیا جاتا ہے۔ امریکی جمہوریت نے اپنے تمام اداروں میں یہ تصور ایک زمینی مذہب کی سطح پر مضبوط کر رکھا ہے کہ ہم امریکی دنیا کی سب سے راست باز اور منصف مزاج قوم ہیں، اور جو قوت اور طاقت ہمیں حاصل ہے اس کی بنیاد پر امریکہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس راست بازی کے معیار اور تصور زندگی کو ان تمام ملکوں اور قوتوں پر نافذ کرے جن کے بارے میں امریکی حکومت یہ فیصلہ صادر کر دے کہ یہ پسماندہ اور معاشرتی طور پر بے اصول ملک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی امریکہ نے انتظامی سطح یعنی دفتر خارجہ اور وزارت دفاع میں یہ فیصلہ کیا کہ فلاں ملک کی حکومت بدل دو، اور اس کے بعد اگر کانگریس میں بھی کھلے عام یہ بحث ہوئی کہ فلاں ملک کی حکومت کو بدلنا امریکہ اور دنیا دونوں کے مفاد میں ہے، تو پھر ایسے فیصلے پر عمل درآمد شروع کرنے میں انہیں ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگی۔ تمام امریکی منتخب جمہوری نمائندے ایک لمحے کے لیے بھی بالکل شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ کسی آزاد و خود مختار ملک کے خلاف ظلم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے کسی ملک کے حکمران کو بدلنے کے پیچھے سب سے بڑی یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ ہماری کارپوریشنوں کو اپنے ملک میں پیدا ہونے والی معدنیات بیچنے سے انکار کر رہا ہے، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر امریکی معیشت ایک دم ڈوب جائے گی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ہم اپنے شہریوں کا علاج معالجہ بھی کرانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی لیے فوری طور پر یہ ضروری ہے کہ طاقت یا ترکیب استعمال کر کے اس گستاخ حکمران کو بدل کر اس ملک میں ایک ایسا حکمران لایا جائے جس کے اقتدار میں آنے کے بعد ہماری معیشت کا پہیہ چلتا رہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بھی امریکہ نے کسی ملک میں حکومت کو تبدیل کرنے کا آپریشن شروع کیا، اس کے اپنے میڈیا نے بھی اس کا اخلاقی جواز فراہم کیا، اور اس کے جمہوری اراکین کانگریس نے بھی ڈیسک بجا کر اس کی حمایت کی۔ اس خفیہ یا کھلے عام آپریشن میں ان غریب ملکوں میں جتنے بھی معصوم لوگ مارے جائیں، امریکی اشرافیہ اور عوام اسے جائز، درست اور دنیا کی بہتری کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور امریکی عوام کی اکثریت کے دلوں میں ذرا ملال تک نہیں آتا۔ یہی نہیں بلکہ وہ امریکی سینیٹر جو کٹر عیسائی رجحانات رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کارروائی کا جواز انجیل مقدس کی آیات سے نکالتے رہتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کئی سال جنگ سے بالکل علیحدہ تھا، لیکن پھر ایک دم اس نے 1917 میں جرمنی کے خلاف جنگ کا حصہ بننے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ووڈرو ولسن نے کانگریس میں تقریر کرتے ہوئے کہا، "There is a mighty task before us. It is to make the United States a mighty Christian nation and to Christianize the world." ہمارے سامنے یہ ایک کٹھن کام ہے۔ ہمیں امریکہ کو ایک طاقتور عیسائی قوم بنانا ہے، اور ساتھ ہی پوری دنیا کو ایک عیسائی دنیا میں بھی تبدیل کرنا ہے۔ چونکہ ووڈرو ولسن کوئی پادری نہیں تھا اور اس کی بات کا مذہبی اثر کم تھا، اور ساتھ ساتھ امریکہ میں چند سیکولر آوازیں بھی موجود تھیں، اس لیے ان لبرل حضرات کی تسلی کے لیے کانگریس کے کچھ اراکین نے دھواں دھار تقریریں کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ جرمنی سے جنگ جیت کر ہمارے وہ قرضے واپس کر دے جو اس نے اسلحے کے تاجروں سے ادھار پر اسلحہ لے کر اپنے اوپر چڑھائے ہیں۔ یعنی امریکہ نے پہلے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اسلحہ بیچا، اور پھر اس بات کو یقینی بنایا کہ جس ملک کو اسلحہ بیچا ہے وہ جیت جائے اور اس کے اسلحہ تاجروں کا سرمایہ نہ ڈوبے۔ یہ ہے انسانوں کے قتل عام کے پیچھے عیسائی اخلاقیات کا ڈھنڈورا اور کارپوریٹ مالی مفادات کا تحفظ۔ امریکی حکمران اور عوام دونوں آج تک ان دونوں اعلیٰ تصورات کی بنیاد پر کسی بھی ملک میں امریکہ کے خفیہ طور پر یا بزور قوت حکومت بدلنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ووڈرو ولسن کی جنگ عظیم میں شرکت سے لے کر جارج بش کے صدام حسین کے خلاف حکومت بدلنے کے لیے عراق میں فوجیں اتارنے تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ یا اس کے حواریوں نے کبھی شرمندگی کا اظہار کیا ہو، یا وہ ایسی تمام جنگوں کو انسانیت کے خلاف جرم سمجھتے ہوں۔ ان کے نزدیک تو امریکی مفادات ہی دراصل اخلاق، انصاف اور مذہب ہیں۔ گزشتہ 50 سالوں میں امریکہ نے خود کو اس قدر دنیا کے ممالک میں پھیلا لیا ہے کہ اب اسے کسی ملک پر بہت کم ہی براہ راست حملے کر کے حکومت بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نے دنیا بھر کے ممالک میں اپنے غلام، ٹوڈی، کاسا لیس، بکاؤ اور غدار خرید رکھے ہیں۔ امریکہ کی یہ سرمایہ کاری 3 طبقات میں ہے: سیاستدان یا اہم سیاسی گروہوں کے قائد، صحافی اور اس ملک کی مسلح افواج۔ ان تینوں کو مراد دینے، سرمایہ فراہم کرنے اور خریدنے کے لیے الگ الگ پروگرام ترتیب دیے ہوئے ہیں اور الگ لاہ عمل ہیں۔ مسلح افواج کو پہلے اسلحے کی سپلائی اور فوجی ساز و سامان کی مدد کے ذریعے غلامی کی لت کا شکار کر کے اسے امریکی محبت کے نشے میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کی مسلح افواج یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ ہم امریکی اسلحے کے بغیر بیکار ہیں،
सियासतदानों को अमरीकी सिफारतकार अपने दामे मोहब्बत में गिरफ्तार करते हैं। उनके लिए लातादाद दौरे और आओ भगत होती है। और तीसरा गिरोह सहाफियों का है, जो बेचारे मफलूकुल हाल होते हैं। यही वजह है कि थोड़े से डॉलरों पर अपने जमीर का सौदा कर लेते हैं। अमरीका का हुकूमतों को बदलने का ऑपरेशन हमेशा खुफिया तौर पर बिकाऊ सहाफियों की प्रोपेगेंडा मुहिम से शुरू होता है। इस मीडिया की मुहिम की छांव में सियासतदानों को हुकूमतों के खिलाफ तैयार किया जाता है और फिर आखिरकार इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज को मुल्क की सलामती के नाम पर मुदाखलत करने पर मजबूर किया जाता है। चिली और जनूबी वियतनाम इसकी बदतरीन मिसालें हैं। चिली जनूबी अमेरिका का सबसे पुराना मुल्क था, जहां शरह खानगी बहुत ज्यादा थी। एक बड़ी तादाद मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती थी, लेकिन मुल्क में गरीब अवाम की भी कमी ना थी। चिली के अवाम की बदबख्ती और शामत उस दिन से शुरू हुई जब उन्होंने अपनी हालत बदलने के लिए एक गैरतमंद और बाबाकार सियासी रहनुमा अलांदे को मुंतखब कर लिया। वो चिली की तारीख का सबसे मकबूल लीडर था। उसने जीत के बाद ऐलान किया कि अगर चिली में मौजूद तांबे की कानों पर 2 अमरीकी कंपनियों एनाकोंडा और कैनोकॉट का कब्जा खत्म करके उसे कौमी मिल्कियत में लेकर उसकी तिजारत से हासिल करदा दौलत मुस्तहिक अवाम में तकसीम की जाए, उनके लिए प्रोग्राम बनाए जाएं, तो चिली से गुर्बत बिल्कुल खत्म हो जाए। उसका ये ऐलान अमरीकियों को मुश्तइल करने के लिए काफी था। अमरीकियों के नजदीक 2 गुनाह नाकाबिले मुआफी हैं। पहला ये कि आप अपने अवाम के दिलों में बसते हों, और दूसरा ये कि आप खुददार और गैरतमंद हों। जारी है।